अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अवन होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहती हैं। मैं आज आपको एक बहुत अहम शख्सियत का इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ। ये राव असलम साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं मल्टी के, और इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें एज प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पे अपीयर हो रहे हैं। राव साहब माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं, और हमारी जैसे कोशिश होती है आपके लिए हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अरेंज करें। तो आज एक बहुत अच्छा चांस है राव साहब के साथ मुलाकात का। आज हम इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे मल्टी के हवाले से, मल्टी के डेवलपमेंट के हवाले से, और मल्टी के फ्यूचर प्लान के हवाले से। और हम देखेंगे कि एज कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शंस का क्या रोल होता है, और इसमें जो लोग यहाँ पे एज मेंबर बनते हैं फ्यूचर में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ राव असलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मेरा पहला सवाल है कि अपना ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैं मेरी सारी ज़िंदगी सर्विस में गुजरी। माशाल्लाह। गवर्नमेंट सर्विस से 36 साल नौकरी के बाद रिटायर हुआ। फाइनली मेरी पोस्टिंग जो थी वो नेशनल बुक फाउंडेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा। हाँ। वहाँ से मैं रिटायर होकर फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने ये सोसाइटी ज्वाइन की। माशाल्लाह। सर, मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। हमारे अक्सर व्यूअर्स को आइडिया नहीं होता फ़र्क का कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से काम करती है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उनके लिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1925 का, राइट। जिसके तहत ये बनाई जाती है। ठीक। उनके पूरे उसमें कवायद और ज़वाबित दिए हुए हैं। माशाल्लाह। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होता है डिस्ट्रिक्ट में, वो उसको मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है। ठीक। मेंबर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। मेंबर्स के पैसों से ही ये सोसाइटी चलाई जाती है। माशाल्लाह। और हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें मेंबर्स से अपने किए गए जो तमाम फैसले हैं, मुआहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लैंड परचेज है, जितने भी मामलात हैं, सही। उनकी अप्रूवल ली जाती है। राइट। उस एनुअल जनरल मीटिंग में उन्हें ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाती है। ओके। सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जाती है। जो सोसाइटी होती है इसको एक 9 मेंबर पर मुश्तमिल एक मैनेजिंग कमेटी रन करती है। ठीक। जिसका हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है। राइट। मेंबर्स उन्हें इलेक्ट करते हैं और वो इनके पूरे अफेयर्स की जिम्मेदार होती है चलाने की। माशाल्लाह। लेकिन जितने भी मैनेजिंग कमेटी के फैसले होते हैं ओके। वो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ AGM, राइट, जो एनुअल जनरल ईयरली मीटिंग। होती है। हाँ, ठीक। फिर एनुअल जनरल मीटिंग के मिनट्स वगैरह जो डिसीजंस हैं सही। उनको रजिस्ट्रार भी देखते हैं। कोऑपरेटिव ऑफिस का जो ऑफिस है यहाँ पे, सही। सर्कल रजिस्ट्रार, सही। उन्हें भी जाता है। सही। साल में ऑडिट रजिस्ट्रार इसका एनुअली ऑडिट कराते हैं। सही। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनफैक्ट जो उसका बेसिक एस्पेक्ट है वो सही। 2 हैं। ठीक। एक तो ये है कि सोसाइटी को बाहमी एक तो से चलाया जाए ठीक। थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स, राइट। और जो मेंबर्स की जो राय है या जो उनकी सजेशंस हैं सही। उसके मुताबिक चलाया जाए। सही। नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे ये चलती है। ठीक। इसमें जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर है चूँकि उसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रजिस्ट्रार के पास होता है। ठीक। डिप्टी कमिश्नर ठीक। ज़िले का सही। वो रजिस्ट्रार होता है इसका। सही। तो उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है। ठीक। फिर यह है कि अगर किसी मेंबर को कोई शिकायत है ठीक। तो उसके पास बेशुमार फोरम्स हैं जहाँ जाके वो अपनी शिकायत, ठीक। कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करा सकता है। सही। और वो इदारे फिर उसे एड्रेस करते हैं। राइट। प्राइवेट एक कोई कंपनी हो तो उसमें ये एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं होते। ठीक। तो अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट होती है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। राइट। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की कामयाबी और नाकामी ये डिपेंड करती है कि जो मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट की जाए राइट। वो कितनी कॉम्पिटेंट है, सही। कितनी वो उसमें कॉम्पिटेंसी के साथ साथ सही। क्या वो अच्छे किरदार के लोगों पर मुश्तमिल है, सही। कमिटेड लोग हों, ठीक। विजनरी हों, ठीक।
جو اس سوسائٹی کو لے کے آگے چلیں، صحیح اس میں ٹرانسپیرنسی لائیں، صحیح ممبرانز کے ساتھ ان کا باہمی رابطہ ہو ہر وقت، رائٹ اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بہتر سے بہتر چلا سکیں۔ ماشاء اللہ سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے آپ پہ کہ ایز کوآپریٹو سوسائٹی ایک ملٹی کوآپریٹو سوسائٹی، اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی بہت ساری کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ملٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو کیسے آپ گریڈ کرتے ہیں باقی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز سے؟ دیکھیں سر، میرا تو اس میں ایک بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے، وہ ایک بڑا مشہور شعر کا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا۔ ماشاء اللہ میں اپنے منہ سے جتنی مرضی آئے اپنی تعریف کروں اپنی سوسائٹی کی، ٹھیک وہ معنی نہیں رکھتی۔ ٹھیک اس سوسائٹی کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، ٹھیک وہ لوگ جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں وہ اسے کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک الحمدللہ ملٹی پروفیشنل سوسائٹی یہ 1988 میں وجود میں آئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سب سے پہلی اسکیم E11(3) رائٹ اور E11(1) اسلام آباد میں لانچ لانچ کی۔ کی E11 ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں صرف ملٹی نہیں ہے، ٹھیک اس کے علاوہ بھی تقریباً 4 آئی تھنک دوسری سوسائٹیز بھی ہیں ٹھیک جن کو E11(2) اور صحیح۔ E11(4) ٹھیک یہ ان سوسائٹیز کے پاس ہے، ٹھیک اور 1 اور 3 ملٹی کے پاس ہے۔ رائٹ ملٹی نے وہاں اپنی پروفیشنل سکل دکھائی، ٹھیک کوالٹی ڈیولپمنٹ دی، ٹھیک اور اس ڈیولپمنٹ کا اور پلاننگ کا اتنا اچھا معیار دیا ٹھیک کہ وہاں سے اس کی کریڈیبلٹی اور ریپیوٹ بنی کا آغاز ہوا۔ صحیح آج بھی چونکہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں ویزیبل ہیں، آن ٹھیک گراؤنڈ ہیں، ٹھیک آج بھی یہ کیفیت ہے کہ جو دوسری سوسائٹیز میں جو پلاٹس ہیں ٹھیک ان کی قیمت میں اور جو ملٹی کی سوسائٹی میں پلاٹس ہیں صحیح ان کی قیمت میں سگنیفیکنٹ ڈفرینس فرق ہے، ہے ٹھیک کم از کم 1-2 کروڑ روپے کا فرق ہے ٹھیک پلاٹ کی قیمتوں میں۔ ٹھیک اس کے بعد جو پوسٹ ڈیولپمنٹ ہماری وہاں مینٹیننس ہے، ٹھیک گاربیج کلیکشن ہے، روڈ مینٹیننس، سیوریج، ڈرینیج وغیرہ، اسٹریٹ لائٹس، ٹھیک سیکیورٹی صحیح پرٹیکولرلی، صحیح وہ ایگزمپلری ہے۔ ٹھیک لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اس میں ملٹی کے ایریا میں رہیں۔ ماشاء اللہ اس کے بعد سوسائٹی نے F17 لانچ کی، پھر B17، پھر فارم ہاؤس اسکیم۔ صحیح جب وہ کریڈیبلٹی قائم ہوئی، ٹھیک اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا وہ اتنا ویزیبل تھا، اتنا سگنیفیکنٹ تھا ٹھیک کہ ہر ممبر کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا۔ صحیح اور جب جو بھی اسکیم پھر ملٹی نے لانچ کی، صحیح آپ حیران ہوں گے کہ ملٹی نے آج تک اپنی کسی اسکیم کی پبلسٹی نہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں نہیں کی۔ رائٹ ماشاء اللہ لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ صحیح۔ ملٹی ایک اسکیم لانچ کر رہی ہے صحیح تو اتنے لوگ آتے ہیں کہ ملٹی کو اپنی الاٹمنٹ کی کمپین روکنی پڑتی ہے۔ ٹھیک F17 اگین زون 2 کی ایک بہترین اسکیم ہے ترنال روڈ پہ۔ صحیح B17 اس وقت ہماری ایک رول ماڈل ہے، ٹھیک ہماری سوسائٹی کی ایفرٹ ہے کہ اس سوسائٹی کو ایسے نمونے کے طور پہ پیش کیا جائے ٹھیک کہ لوگ اس کے سٹینڈرڈز کو فالو کریں۔ فالو کریں ٹھیک اور یہاں پہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ کی کوالٹی کو مینٹین کیا، انٹروڈیوس کرایا، صحیح آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ ٹھیک آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی میں تو ایک فیلنگ آف اوپننیس آپ کو ملتی ہے، بالکل بالکل کھلی سڑکیں، پارک، گرین ایریا، صحیح یعنی ایون ہماری جو اسکیم میں چھوٹی سے چھوٹی اسٹریٹ صحیح 40 فٹ کی ہے، ماشاء اللہ اس سے کم اسٹریٹ نہیں ہے کوئی۔ صحیح اس سے یہ ہوا کہ لوگوں نے جب یہاں دیکھا، معیار دیکھا، اور جس طرح سے لوگ یہاں آباد ہوئے، جو ویلیو ایڈڈ پروجیکٹس یہاں انٹروڈیوس کرائے گئے، صحیح لائک ملٹی کلب ہے، صحیح میں سمجھتا ہوں اس سے خوبصورت کلب آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک زو ہے ٹھیک پاکستان کا اس وقت جو بہترین، اگر کوئی اور زو ہیں ٹھیک تو ان کے مقابلے کا زو ہے جو پیورلی فنکشنل ہے۔ ٹھیک زو کو دیکھنے، ہمارے یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس وغیرہ کو دیکھنے، صحیح ہارٹیکلچر کو دیکھنے، ٹھیک یہاں پہ کوریا سے بھی ٹیم آئی ہیں، صحیح تھائی لینڈ سے بھی ٹیم آئی ہیں، صحیح جو یہاں
ان لوگوں کو سرٹیفکیٹس دے کے گئی ہیں. ایکسیلنٹ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہارٹیکلچر یہاں اگر آپ نظر دوڑائیں ٹھیک. بے مثال یہاں پہ دنیا کے خوبصورت ترین پودے یہاں پہ پلانٹ کیے گئے ہیں صحیح. irrespective آف دیئر کاسٹ. صحیح. جو یہاں سیکیورٹی کا سسٹم ہے صحیح. وہ کافی حد تک تسلی بخش ہے. ٹھیک. لوگوں کو یہاں پہ آپ دیکھیں G7 ایمپوریم، جی یہ بالکل. ریڈ سن کا ٹھیک. کیپٹل اسکوائر ہے، صحیح. اس قسم کے بڑے بڑے پروجیکٹ یہاں لانچ کیے گئے. ٹھیک. آج اس اسکیم کے اندر ہر وہ فیسلٹی ریزیڈنٹ کے لیے موجود ہے صحیح. جو آج کی جدید دنیا کے تقاضوں کی ہونی جو ہونی چاہیے. چاہیے. اسکولز ہیں، صحیح. ایک ہاسپٹل ہے جس میں وہ بہت بڑے لیول کا ہاسپٹل نہیں ہے ٹھیک. لیکن کم از کم اتنا ہے کہ وہاں فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دے کے صحیح. ایمبولینس سروس 24 آورز ہے تو صحیح. نزدیک ترین ہسپتال پہنچایا جا سکے. صحیح. B17 میں اس وقت جو ہماری زون 2 کی اسکیمز ہیں جتنی صحیح. بھی، ٹھیک. ان میں اس وقت یہ ٹاپر ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. صحیح. ویلیو وائز بھی، صحیح. انویسٹمنٹ وائز بھی، صحیح. اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا ان کے ریٹرن وائز، ریٹرن وائز. کمفرٹ لیونگ کے اعتبار سے بھی. صحیح. رات کو 12-1 بجے آپ کو فیملیز یہاں واک Walk کرتے کرتے ہوئے ہوئے ملیں نظر گی آتی جن ہیں. کو کوئی خطرہ کسی قسم کی تھریٹ فیل نہیں ہوتی. صحیح. سر ملٹی ماشاء اللہ ایک میچورٹی لیول اچیو کر چکی ہے. جس طرح سے آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا اور ساری ایفرٹ بتائیں، اس سٹیج پہ پہنچ کے اس وقت کس طرح کے ٹاپ 5 ایشوز نظر آتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب سالو کرنا چاہیے؟ فیوچر میں جو ہم نے اب یہ الیکشنز ہیں، ہم اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. ٹھیک. سنڈے کو الیکشن ہے، ٹھیک. 14 مئی کو. ٹھیک. تو ہمارے جو پینل جو کنٹیسٹ کر رہا ہے ٹھیک. فاؤنڈر گروپ کے نام جی سے، بالکل. تو اس کے مینیفیسٹو میں ہم نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں یہاں ضرورت ہے ایک فائر بریگیڈ کی. ٹھیک. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹینیور میں کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ایک فائر بریگیڈ. فائر بریگیڈ اسٹیشن قائم کیا جائے. ٹھیک. دوسرے یہاں ہمارے ریزیڈنٹس کا پانی کا مسئلہ ہے. ٹھیک. پانی ہمیں سب سوائل واٹر ملا ہے جگہ جگہ. ٹھیک. کوشش ہے کہ وہ ٹیوب ویلز کے ذریعے ڈسٹریبیوشن لائنیں بچھائی جائے اور پانی لوگوں کو میسر ہو، صحیح. کمی محسوس نہ ہو. صحیح. اسی طرح ہمارا ارادہ ہے کہ جیسے جینٹس کے لیے ہم نے یہاں پہ پلے گراؤنڈز اور ایسی چیزیں مہیا کی ہیں، ٹھیک. ہم فیمیلز کے لیے بھی ہر بلاک میں صحیح. یہ فیسلٹیز ان کو مہیا کریں. صحیح. ایک گرین بیلٹ اور جاگنگ وغیرہ کے ٹریکس کے لیے ہم نے موٹر وے M1 کے ساتھ صحیح. ایک لمبی اسٹرپ جو ہے وہ اس وقت ان دی پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک. جس میں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، صحیح. جینٹس کے لیے ریکریشنل صحیح. اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی. صحیح. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ سرکاری اسکول یہاں پہ کوئی ٹھیک. کھلیں، صحیح. فیڈرل گورنمنٹ کے کھلیں یا پنجاب گورنمنٹ کھولے. صحیح. اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی اچھی فرنچائز ہاسپٹل کی ٹھیک. وہ یہاں پہ آئے. ٹھیک. تو یہ موٹی موٹی باتیں تو یہی ہیں. ٹھیک. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ اب چونکہ مرغلہ ایونیو کے ساتھ لنک ہو چکا ہے ٹھیک. B17، ٹھیک. 8-10 منٹ میں آپ کی سگنل فری ڈرائیو ہے، آپ مین ڈاؤن ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں وہاں. صحیح. صحیح. یہاں بھی گیٹ 2 کے سامنے گندھارا انکلیو کے صحیح. بارے میں سنا ہے کہ CDA لانچ کرے گی. صحیح. تو اس طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں تو B17 گندھارا انکلیو، C14 C15 D12 E12 یہ پھر اسلام آباد کے مین سیکٹرز کا صحیح. ایک وہ جو پارٹ اینڈ پارسل ہوگا. صحیح. سر یہاں پہ 2 ایشوز اکثر ہمیں کلائنٹ بھی، ہمارے ویورز بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو اوپینین لینا چاہ رہا ہوں. ایک ہے G بلاک میں موٹر وے انٹرچینج کا، اور دوسرا کافی سارے لوگوں کا نان پوزیشن پلاٹس کا ایشو ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا انہوں نے پیمنٹ ساری کر دی اور انہیں پلاٹ ابھی الاٹ نہیں ہوا ہے. نان پوزیشن پلاٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جی کہ جب آپ اسکیم لانچ کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس پوری لینڈ تو اویلیبل نہیں ہوتی. ٹھیک. اور کسی بھی اسکیم کو لانچ کرنے میں جو سب سے اہم اور سب سے جو ڈیفیکلٹ اسپیکٹ ہے صحیح. وہ ایکوزیشن آف لینڈ ہے اور اس کو کمپیکٹ کرنا ہے. ٹھیک. اب آپ جب اسکیم لانچ کر دیتے ہیں وہاں تھوڑی زمین پہلے لے کے، تو جو ارد گرد کے لینڈ اونرز ہیں ان کی پھر ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں. صحیح.
ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہمارے ہاں کچھ ایریاز میں ٹھیک ڈیفیکلٹ پاکٹس آئیں. ٹھیک ٹوٹل تقریباً 7,000 کے قریب پلاٹس تھے ٹھیک جو نان پوزیشن ایریا میں ٹھیک آتے تھے، ٹھیک جن میں ایک تو جو یہ موٹر وے M1 کے ساتھ ہم نے رائٹ آف وے چھوڑا تھا جو انڈر دا لا ریکوائرڈ ہے، ٹھیک لیکن بعد میں RDA نے یہ کہا کہ نہیں جی آپ کم از کم 150 فٹ چھوڑیں گے تو ہم آپ کا لے آؤٹ پلان اپروو کریں گے، یہ لا میں یہ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک جب ہم نے 150 فٹ کا رائٹ آف وے چھوڑا تو اس میں تقریباً 800-900 پلاٹ ہمارے صحیح افیکٹ ہوئے. ٹھیک تو یوں ملا کے یہ تقریباً 7-8 ہزار کے قریب تھے، صحیح جن کو ہم نے مزید بلاکس کے ساتھ اٹیچڈ زمینیں خریدی، اس میں ایڈ کی، صحیح ان کو ایڈجسٹ کیا، صحیح جو اب کم ہوتے ہوتے صحیح صرف 600-700 پلاٹ رہ گئے. ٹھیک باقی تمام لوگوں کو ٹھیک آلٹرنیٹ پلاٹ مل چکے ہیں یا صحیح وہیں پہ پوزیشن مل گیا. صحیح یہ 600-700 پلاٹس جو ہیں ان کے لیے ہم نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم منتخب ہو کر آئے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ دسمبر سے پہلے صحیح ہم یہ مکمل طور پہ نان پوزیسڈ ایریا کلیئر کر دیں گے. صحیح. میرا سر نیکسٹ کویشچن ہے، میں نے دوسرا جو گروپ ہے ان کا بھی انٹرویو کیا، ان پہ بھی ایک کویشچن کیا تھا جو آپ کی طرف سے ایک ان کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ وہ نئے لوگ ہیں، مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے اس ٹیم کی طرف سے ایک کویشچن آتا ہے کہ جو فاؤنڈر گروپ ہے بیسیکلی یہ سمپیتھی ان کی ہے فیصل ٹاؤن فیصل ہل کے ساتھ زیادہ، کہ کئی ایسے برانڈ ہیں جو فیصل ہل اور فیصل ٹاؤن میں گئے ہیں، جیسے ہاسپٹل کا ہے، اسکولس کا ہے، وہ ملٹی میں آ سکتے تھے، کیا وہ کیوں نہیں آئے اور فیوچر میں کب آئیں گے؟ دیکھیں جی یہ تو خیر اب چونکہ الیکشن سٹنٹ ہوتے ہیں ہر جگہ، ٹھیک ادروائز میں آپ سے بالکل اس سے ہٹ کے میں بات کروں گا ٹھیک کہ دیکھیں جی یہ جو اسکیمیں ہیں ہماری ٹھیک ماں سوائے 11 کے ٹھیک باقی ابھی کمپلیشن کے پروسیس میں ہیں. ٹھیک انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسکیمیں مکمل ہو گئی. رائٹ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، صحیح بہت سے پروجیکٹ ہیں جو پروسیجرل لیول پہ ہیں، ٹھیک اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ابھی پلاننگ کی اس میں ہیں، ٹھیک سٹیج پہ ہیں. ٹھیک آپ کا ماشاءاللہ تجربہ ہے، جو بھی کمیٹی کہہ لیں، ٹھیک بڑے لیول پہ حکومت کہہ لیں، صحیح ایک حکومت اپنے ٹینیور میں جو پروجیکٹ شروع کرتی ہے جی اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے ان کے ٹینیور تک مکمل نہیں ہوتا اور اگلے ٹرم میں کوئی دوسری حکومت آ جاتی ہے ٹھیک تو پہلی حکومت کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو جہاں جیسے ہوتے ہیں وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک نامکمل رہ جی جاتے ہیں. جی بعد میں اگر وہ حکومت آئے دوبارہ وہ دوبارہ تو شروع دوبارہ ری انیشیٹ کرتی ہے، جس کے لیے اس کی کاسٹ انکریز ہو چکی بالکل. ہوتی ہے، اس میں ڈیمیجز ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو چکی ہوتی صحیح ہیں. صحیح ٹھیک یہی کیفیت اس وقت یہاں ہے ٹھیک کہ ہم نے یہاں پہ بے شمار پروجیکٹس اس وقت ایسے ہیں جو ٹھیک. پائپ لائن میں ہیں، ٹھیک ان پروسیس ہیں، ٹھیک اور ان کی کمپلیشن کے لیے تسلسل کا رہنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک اگر وہ تسلسل باقی نہ رہا ٹھیک اور نئے لوگ آ گئے ٹھیک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ ان کا کمپریہنشن لیول اس کے مطابق ہوگا یا نہیں نہیں ہوگا. ٹھیک کیا ان پروجیکٹس کو وہ اون کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. ٹھیک اونرشپ کا بیسیکلی جو پرابلم آئے گا ٹھیک کہ جی ہم اسے کیوں مکمل کریں، نام صحیح. تو ان کے کریڈٹ ان کو صحیح. جائے گا، فلاں صحیح. جائے گا، صحیح اس لیے کہ اتنا بڑا دل ٹھیک نظر نہیں آتا ٹھیک کہ جو لوگ ان دی انٹرسٹ آف دی سوسائٹی صحیح یہ کہیں کہ یار کسی کا پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کرو. ٹھیک ایسا دیکھنے میں تو ہماری تجربے میں تو ایسی بات نہیں آئی. ٹھیک ہم جو لوگوں سے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو مکمل ہونے دیں، ٹھیک جب اسکیم مکمل ہو جائے کوئی بھی اسکیم کوئی بھی پروجیکٹ ٹھیک وہ پھر اپنا ایک سسٹم ایوالو کر لیتا ہے، صحیح وہ پروجیکٹ آرگنائز ہو جائے آرگنائز ہو جاتا ہے، جی اس کے بعد سسٹم لے کے چلتا ہے اس بالکل پروجیکٹ کو. بالکل چہروں سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک کوئی آئے کوئی جائے، جی بالکل پھر وہ سسٹم اسے لے کے چلے گا. صحیح صحیح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جس دن یہ مکمل ہو جائے صحیح اس کے بعد آپ جسے مرضی لائیں، جو آئے چلائے، ٹھیک سوسائٹی کا جو بیسک فنڈامنٹل انٹرسٹ ہے ٹھیک وہ کم از کم تھریٹن نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک ایک بات تو یہ صحیح. ہے. پہلے آپ کے سوال جی. کا جواب یہ ہے. ٹھیک دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی یہ برانڈ جی. فیصل ہل میں چلے گئے، یہاں کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک میرے بھائی
इट्स अ प्योरली कमर्शियल प्रोपोजिशन। राइट, अगर मुझे, ठीक, मैं फर्ज करें सोसाइटी में नहीं हूँ, ठीक, एक कारोबारी आदमी हूँ, ठीक, मुझे अगर अपने कारोबार का फायदा टेक्सला में नजर आएगा ठीक, तो मैं पिंडी में क्यों करूंगा? ठीक, सही, बड़ी सीधी सी बात है। सही, अगर मुझे बेनिफिट, मुझे पता है कि मुझे रिटर्न, मेरे इन्वेस्टमेंट की रिटर्न जो है ठीक, वो मुझे पिंडी में ज्यादा मिलेगी, ठीक, तो मैं हसन अब्दाल में क्यों अपना प्रोजेक्ट लगाऊंगा? ठीक, सही, उन्हें अगर ये नजर आया कि फैसल हिल्स ठीक, हमारे लिए कमर्शियली सही, ज्यादा फायदेमंद है, सही, तो हम उन्हें कैसे फोर्स कर सकते हैं कि जी आप वो मल्टी छोड़ में, के मल्टी में आए? सही, ठीक, नंबर एक। ठीक, नंबर दो, ठीक, हम किसी की ये मिन्नत तरला करने को कतई तैयार नहीं है। सही, हमारा एम यह है कि हम अपनी सोसाइटी का लेवल, ठीक, उसकी क्वालिटी का लेवल, ठीक, उसके रेजिडेंट्स और मेंबर्स का लेवल सही, इस हद तक बढ़ाएं कि सही। लोग खुद आए यहाँ पे। एक्सीलेंट, वाई शुड वी बेग फॉर दैट? एक्सीलेंट, सही, हमारा सोच में और उनकी सोच में ये ये फर्क है। बुनियादी फर्क है। सही। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि B17 की जिस तरह से लोकेशन है, उस लोकेशन के हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम आप देंगे? मरगला एवेन्यू ओपन होने के बाद इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितनी अट्रैक्टिव ये लोकेशन है और फ्यूचर इसका क्या होगा? मैं इसमें आपको गुजारिश करूं कि जब ये स्कीम शुरू में अभी इस तरह आबाद नहीं थी और जब मैंने मल्टी ज्वाइन की तो उसकी गालबन पहली AGM थी या कोई फंक्शन था जिसकी तकरीर में मैंने ये कहा था, उस वक्त CPEC बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन था। ठीक, तो मैंने उस वक्त ये एक प्रेडिक्शन की थी कि ये हब होगा बिजनेस का CPEC की तकमील के बाद। राइट, इसलिए कि अब कंट्री पूरा टिल चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इसके लिए जो एवेन्यूज़ खुलने थे ट्रेड के, सही, उसके लिए उधर से आने वालों के लिए पहला पड़ाव बिल्कुल, और इधर से जाने वालों के लिए रेस्ट के लिए पड़ाव, ठीक, कि वो B17 से बेहतर इसके अलावा कोई लोकेशन नहीं थी। सही, अब CPEC के अलावा CPEC जिन हालात का शिकार हुआ और जिस तरह से भी अभी इन प्रोसेस है, अब इसके अपने के सराउंडिंग्स में इतनी वैल्यू एडेड अट्रैक्शंस आ रही हैं ठीक, कि अब इसकी अपनी अहमियत बजाते खुद इवन विदाउट CPEC बहुत ज़्यादा है। सही, जैसे गेट नंबर 2 है हमारा स्कीम का, इसके सामने गंधारा एनक्लेव CDA लॉन्च करेगी। ठीक, लॉन्च करते ही ये मुंसलिक हो जाएगा पूरे CDA के रेगुलर सेक्टर्स के साथ। बिल्कुल, मरगला एवेन्यू मुकम्मल हो चुकी है GT रोड सही, तक। सही, मरगला ये संजानी से M1 को लिंक जो बना रहे हैं मरगला एवेन्यू का, सही, उसके टेंडर CDA ने फ्लोट कर दिए हैं। ठीक, जब वो मुकम्मल होगा, वहाँ इंटरचेंज बनेगा या GT रोड पे जो फ्लाईओवर्स बनेंगे, ठीक, तो आप यूँ समझ लें कि यहाँ से 5-7 मिनट में आप डाउनटाउन एरिया में पहुँच पहुंच जाते सकते हैं। हैं, सही, इसके अलावा इवन अदरवाइज जो हमारे साथ सेटल्ड सिटीज़ हैं, ये ठीक। टेक्सला है, वाकेंट है, सही, हसन अब्दाल है, सही, और ये हर किस्म का जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है ठीक, उसके साथ ये दोनों तरफ मुंसलिक से है। मुंसलिक है। सही, इधर मोटरवे है, सही, यहाँ GT रोड है, सही, साथ ही मेन रेलवे लाइन है, सही, करीब तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सही, इसलिए इसकी अपनी एक अहमियत होगी और मैं समझता हूँ कि 2-3 साल के बाद जैसे आज इसी सोसाइटी की स्कीम 11(3) और 1 में ठीक, प्लॉट लेना इट्स बियॉन्ड रीच ऑफ अ कॉमन मैन, ठीक, यही कैफियत B17 में पैदा होगी और जिन लोगों ने प्लॉट ले लिए सही। दे आर लकी। माशाअल्लाह, सोसाइटी में सबसे बड़ी एक जो फैसिलिटी है वो ये है कि सोसाइटी की स्कीमों के अंदर बिलखसूस ये B17 में एक फैसिलिटेशन सेंटर है, सही, साइट ऑफिस जिसे नॉर्मली बिल्कुल लोग बोलते कहते हैं। वहाँ हमारे इंचार्ज मिस्टर नदीम सत्ती हैं, सही। मेजर बंगश सही। सिक्योरिटी को देख रहे हैं। यहाँ पे सही, 24 घंटे खुला होता है। सही, किसी भी वक्त किसी भी मेंबर को किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो सही, तो यहाँ कंट्रोल रूम से रब्ता करता है और जो हमारी यहाँ क्विक रिस्पांस फोर्स है सही, वो इमीडिएटली उनकी हेल्प को वहाँ पहुँचती है और एड्रेस करती है प्रॉब्लम को। सही, सही, मुझे अब इलेक्शन के हवाले से जी, जो डोर टू डोर या स्ट्रीट्स में कॉर्नर मीटिंग्स में और उनसे जितने भी जलसे हुए, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तारीफ़ उन्होंने हमारे स्टाफ ऑफिस की, सही, साइट इंचार्ज नदीम सत्ती या मेजर ठीक। बंगश और छोटा स्टाफ सही, उनकी की है, ठीक,
تو یقین مانیں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ صحیح، یہ جو لوگ ہیں ہمارے صحیح، یہاں پہ جو کام کرنے والے، اصل ریئل کام کرنے والے صحیح، لوگ ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ کی اولاد ہے۔ بالکل، جس طرح اولاد ماں باپ کا نام بالکل روشن بھی کرتی ہے اور ڈبو بھی دیتی جی، ہے۔ ان کی بھی کارکردگی اگر اچھی ہوگی صحیح، تو لوگ ہمیں جی اچھے لفظوں ویلکم میں کریں یاد گے، کریں اچھے گے، لفظوں میں یاد کریں گے۔ بالکل، اگر خراب ہوگی جی، تو کوئی نزدیک بھی ہمارے نہیں جی آئے ایسا گا۔ ہی ہے، تو آئی ایم ریئلی سو سیٹسفائڈ ود دیئر پرفارمنس۔ ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، اللہ انہیں خوش رکھے۔ آمین سر۔ تو یہ ایک بڑی ایک ویلیو ایڈڈ چیز ہے۔ میرا سر لاسٹ کوشچن ہے آپ پہ، جس طرح سے ابھی 14 کو الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کا کیا میسج ہوگا ریزیڈنٹس کے لیے، ریئلٹر کمیونٹی کے لیے اور آپ کے اپنے ووٹرز کے لیے؟ ریئلٹر کمیونٹی از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دی سوسائٹی۔ رائٹ، یہ آپ یوں سمجھیں جیسے ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے، رائٹ، اور ان کا اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں، اس کو پاپولر کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بالکل، ان کے بغیر ہم کوئی پروجیکٹ جو ہے اس کو کامیاب کرنا ہمارے لیے انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ صحیح، اس لیے ہمیں وہ بے حد عزیز ہیں، صحیح، ان کے مفادات بھی ہمیں بے حد عزیز ہیں، صحیح، اور ہم نے ہمیشہ ان کو پریفرنس بھی دی ہے ٹھیک، اور ان کی مشاورت کو شامل حال رکھا ہے۔ ٹھیک، آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی انشاءاللہ۔ ہوگا۔ اگر کوئی ان میں سے سیگمنٹ ایسا سمجھتا ہے ٹھیک، کہ ہمیں اگنور کیا گیا، ٹھیک، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے اس ریزرویشن کو ریکٹیفائی کریں۔ ٹھیک، ممبرز کا جہاں تک تعلق ہے تو ممبرز کے لیے میری ان سے صرف ایک گزارش ہے صحیح، کہ اسکیم مکمل ہونے دیں، ٹھیک، پروجیکٹس کو مکمل ہونے دیں، ٹھیک، اس کے بعد جسے چاہے لے آئیں۔ ہم آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، صحیح، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ویلفیئر، آپ کی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں، پروگریس میں، صحیح، اس کو مزید بیوٹیفائی کرنے میں، اسے مزید بہتر بنانے میں کوئی کسی قسم کی ہم کسر باقی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ سر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا Thank you. اور میرے کویسچنس کو بڑے ڈیٹیل میں کور کیا۔ ویورز، ہم نے کوشش کی ہے کہ جو آپ کی طرف سے ہمیں کویسچن آئے تھے وہ ہم نے راؤ صاحب سے پوچھے، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کے لیے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ارینج کریں۔ فیوچر میں بھی اگر آپ کی طرف سے کوئی پوائنٹ آتا ہے، آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں، الیکشن کے بعد انشاءاللہ اگر یہ ٹیم آتی ہے یا دوسری ٹیم آتی ہے اور آپ کی طرف سے کوئی کویسچن ہوتے ہیں تو ہم اویلیبل ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے وہ کویسچن جو ریئل مینجمنٹ ہوگی ان تک پہنچائیں گے اور ان کی وائس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے تھرو، ہمارے فون نمبر کے تھرو اور ہمارے فیس بک پیج کے تھرو۔ کیپ ان ٹچ۔ تھینک یو سو مچ۔